أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے. درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے. حضرات محترم، اللہ پاک دا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بڑے اعلیٰ درجے دی عبادت ہے. اور اللہ پاک دے ذکر دے اندروں تسبیح نو نمایاں مقام حاصل ہے. تسبیح کا معنی ہے اللہ پاک دی پاکی بیان کرنا، اور زبان تو حمد بھی بیان کرنا اور اس بات دا اقرار کرنا کہ اللہ پاک ذات دے اعتبار نال تھوڑی جی ہے جڑی چیک جائیے ختم کر دے ہلکا جا پوائنٹ. اللہ پاک ذات دے اعتبار نال اور تمام صفات دے اعتبار نال اللہ پاک لا ریب ہے، بے عیب ہے. ہر قسم دے نقص تو اللہ پاک پاک ہے. اور تسبیح دے اندروں ایک شاندار بڑا سونا بڑا پیارا بول ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھیے کیا بول ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اج دا سارے دا سارا خطبہ اس مالک دی رحمت نال اس جملے تے ہوئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ ادا معنی ہے کہ اللہ پاک دی میں تعریف بیان کرنا، باقی بیان کرنا، ادھی حمد بیان کرنا، ادھی شان شیان دے لائق جس طرح ہے. اور دوسرا معنی ترجمہ ایوی ہے کہ اللہ پاک ہر قسم دے عیب اندروں ہر قسم دے نقص چوں اللہ پاک پاک ہے، لا ریب اور بے عیب ہے. کوئی عیب ایسا نہیں، کوئی نقص ایسا نہیں کہ جو یا ایسا کوئی بھی نقص نہیں کہ جیڑا نقص اللہ پاک دے وال منسوب کیتا جائے. میرا اللہ سبحان اللہ ہر نقص تو ہر عیب تو پاک ہے. اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ جڑی میرے اللہ پاک دی ذات اندر صفات اندر موجود نہ ہوئے. انج کہہ لو کہ ہر خوبی میرے مالک دی ذات اندر صفات اندر موجود ہے. ہر خیر میرے اللہ دے اندر موجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ اے اللہ پاک دا
بہت بڑا انسان اللہ پاک دی عظمت دا شان دا اپنی زبان تو اعتراف کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ میں تیری پاکی بیان کرنا، تیری حمد بیان کرنا جنج تیری ذات دے، جنج تیری شان شیان لائق ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ بندہ پڑھدا جاندا ہے، ادھے بے شمار فوائد نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بندہ دنیا تے پڑھ دے، اللہ پاک دنیا بھی بہتر کر دیندہ ہے تے آخرت بھی بہتر فرما دیندہ ہے۔ اور قرآن پاک اندر سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے سینکڑوں مقام تھے، کئی مقام تھے، یا پہلے سپارے تو لے کے 3 سپارے تک کوئی سپارہ ایسا نہیں کہ جدے اندر اللہ پاک نے تسبیحات نو بیان نہ کیتا ہوئے۔ کتی اللہ پاک نے فرمایا سبحا، کتی اللہ پاک نے فرمایا یسبحو، کتی اللہ پاک نے فرمایا نسبحو، کتی اللہ پاک نے فرمایا یسبحو، کتی اللہ پاک نے فرمایا فسبح۔ یعنی بے شمار مقامات تے کئی ایسیاں صورتاں نے کہ اللہ پاک نے انہاں صورتاں دا آغاز ہی تسبیح تو کیتا ہے۔ اور ساڑھی نماز اندر بندہ تکبیر تحریمہ کردہ ہے اللہ اکبر، اس تو بعد بندہ سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کہ نماز اندر تکبیر تحریمہ تو بعد بھی بندہ اللہ پاک دی حمد بیان کردہ ہے، اللہ پاک دی تعریف کر دے۔ رکوع اندر چلے جاؤ، اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان ہوندیاں پیاں، سجدے اندر چلے جاؤ، اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان ہوندیاں پیاں۔ تو تسبیحات دی اندروں سبحان اللہ و بحمدہ ادھا مقام بڑا، ادھی شان، ادھی فضیلت بڑی، ادھے فوائد بڑے زیادہ لے۔ تو ایدی فضیلت ایدے فوائد دے حوالے نالی گفتگو کرن دا ارادہ ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر گے آئے ہو، اللہ پاک دا ذکر کرو، اللہ پاک دی تسبیح پڑھو۔ کدوں پڑھنی ہے؟ فرمایا صبح بھی پڑھو تے شام بھی پڑھو، یعنی اللہ پاک قرآن پاک دی حیثیت اندر فرما دینے اللہ پاک دا ذکر کرو، صبح بھی کرو تے شام بھی کرو۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اللہ پاک اس مقام تے فرما دینے
فرمایا اس ذات تے بھروسہ کرو جڑی ذات تے لا یموت موت آنی نہیں آنی، جڑی ذات نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس مالک دی تسبیح بیان کرو، اس مالک دی حمد بیان کرو، اس مالک دی پاکی بیان کرو جس مالک تے موت بھی کوئی نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اس مالک دی پاکی بیان کرو، اس مالک دی تعریف بیان کرو جس مالک نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت کوئی نہیں آنی۔ ہر چیز تے موت آ جانی ہے، ہر چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مگر اللہ پاک نو موت نہیں جے آنی۔ اللہ اگے فرمایا وَقَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، فرمایا جڑا اللہ پاک نا میرے تیرے گناہاں تو باخبر ہے، میرے تیرے گناہاں نو ویکھن والا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت اندر بھی فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی اللہ پاک فرماتے نے پڑھیا کر سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، محبت نال مل کے پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ کی وبحمدہ۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دا اگلا مقام فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غفورا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان دے درمیان اوپر نیچے جتنیاں بھی چیزاں نے ہر چیز یسبح بحمد ربک، اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، فرمایا تجھے اس بات نو سمجھ دے نہیں، یعنی وہ تسبیحاں تے بیان کر دینے، اللہ پاک دیاں پاکیاں تے بیان کر دینے، اللہ پاک دیاں تعریفاں تے بیان ہر چیز کر دیئے، مگر تجھے جناب والا انہاں نو اپنے کناں نال سن دیتے ضرور ہو۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، فرمایا سمجھ نہیں جے سکدے، جان نہیں جے سکدے۔ ایک مینڈک کے نام اللہ گڑ گڑ تے کر دے نا، آواز تے ایدی آندیے پتہ کوئی نہیں لگدا کی پیا کہندہ ہے، مگر اے سبحان اللہ کی وبحمدہ کہندہ پیا ہے۔ اے اللہ پاک دیاں تعریفاں بیان کردہ پیا ہے، اے اللہ پاک دی پاکی بیان کردہ پیا ہے، اے اللہ پاک دی پاکیزگی بیان کردہ پیا ہے۔ فرمایا انہو کانا حلیما غفورا، فرمایا کائنات دے لوگوں میرا مالک جڑا ہے، میرا اللہ جڑا ہے، فرمایا بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی بخشش فرمان والا ہے، بڑیاں مہربانیاں فرمان والا ہے، بڑیاں جناب والا کرم نوازیاں فرمان والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی اس آیت اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ پاک دی پاکی بیان نہیں کر دی، جڑی اللہ پاک دی جناب والا حمد بیان نہیں کر دی۔ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جڑی چیز سبحان اللہ کی وبحمدہ اپنی زبان تو نہیں پڑھ دی۔ اللہ قرآن پاک دا اگلا مقام سنیا جذرا، اللہ پاک فرماتے نے اللہ
اللہ فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اللہ قرآن پاک دے اس مقام تے رات جڑا بجلی نو کیا گیا ہے کڑکن کڑک نو کیا گیا ہے جدو بارش دا موسم ہوندا ہے بجلی گرج دیئے بجلی کڑک دیئے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اے جڑا بجلی چمک دیئے بجلی گرج دیئے بجلی جناب کڑک کر دیئے فرمایا بجلی بھی کہندی پئیے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ بارش بھی کہندی پئیے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ آسمان بھی کہندے پئیے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ زمین بھی کہندی پئیے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ اور اگلا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا یُسَبِّحُونَ اللیل والنہار لا یفترون اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا اللہ پاک دے جڑے فرشتے نے نا اللہ پاک دی جڑی نوری مخلوق ہے نا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون فرمایا اے جڑے فرشتے نے نا اللہ پاک دی نوری مخلوق ہے نا اے بھی اللہ پاک دی تسبیح بیان کر دیئے اے بھی اللہ پاک دی ذات دی پاکی بیان کر دیئے اے نوری مخلوق بھی کہن دیئے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ ہنج کہل ہے حضرت جبرائیل دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ حضرت اسرائیل دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ حضرت میکائیل دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ حضرت اسرافیل دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ اللہ پاک دے عرش نو اٹھان والے ہیں جو پاویاں تو پکڑن والے 8 فرشتے انہاں دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ آسمانی فرشتے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ زمین تے جنہ دیاں ڈیوٹیاں نے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ یعنی اللہ پاک دا ہر فرشتہ اللہ دی پاکی بیان کردہ پیا ہے اللہ دی حمد بیان کردہ پیا ہے پھر انج کہنا رب دے فرشتے پڑھتے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ فرشتیاں دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ انساناں دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ جنہ دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ حیوانہ دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ چرندیاں دا وظیفہ سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ پرندیاں تے درندیاں دا وظیفہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ اللہ پاک دی کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جڑی اللہ پاک دی تسبیح بیان نہ کر دی گئے اللہ پاک دی کوئی ایسی مخلوق نہیں جڑی اللہ پاک دی پاکی بیان نہ کر دی گئے اللہ پاک دی کوئی انج دی مخلوق نہیں جڑی اپنی زبان تو سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ نہ کہہ دی گئے قرآن پاک دی یہ سید تو ثابت ہے کہ اللہ پاک دی ہر مخلوق کیڑا جملہ پڑھ دیئے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے جناب قرآن پاک تو بعد ہن حدیث مصطفیٰ تے غور کرنا درام اللہ اللہ حسیب تو پتا تے چلے آؤ وَإِن مِّن شَيْءٍ اللہ پاک دی زمینوں آسمان دے اوپر نیچے جتنیاں بھی اللہ دیاں مخلوقات لا تعداد بے حساب نے گنتی اندر نہیں جیان دیاں ہر مخلوق دا وظیفہ گاج کے بول کیڑا ہے سبحان اللہ کی وَبِحَمْدِهِ اللہ اکبر آئیے صحیح مسلم سے بخاری دی حدیث پڑھنا جانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے
فرماندے نے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ پہلیاں امتاں دے ایک نبی نے نہ انج کر کے جناب خادم نالے سفر کردیاں ایک جگہ تے بڑا اڈالے آئے ایک درخت دے نیچے بیٹھ گئے نے تے رب دے پیغمبر آرام کرن لگے نے نہ ایک کیڑی جناب ان سوراخ چو نکلیے نہ ایک کیڑی جناب اپنی روڈ چوں یعنی کہ کیڑیاں تے بے شمار تے لات داد وہ سوراخ اندر آندیاں جاندیاں پہیاں نے ایک کیڑی نے رب دے پیغمبر نو جناب انج کر کے جناب 3319 صفحہ نمبر صحیح البخاری دا انج کر کے اس کیڑی نے رب دے پیغمبر نو جناب دندی وڈ دیتی ہے نا رب دے پیغمبر نو کٹ لیا ہے رب دے پیغمبر جناب انج اٹھ کر کے اپنے خادم نو فرمانے نے اے جلدی کرنا اپنا سامان اس درخت تو سائیڈ تے کرنا سامان سائیڈ تے کیتا گیا جی اللہ دے پیغمبر جی فرمایا ہے جی کرنا ایک کیڑی نے مینو دندی وڈی ہے نا ایک کیڑی نے مینو کٹیا ہے فرمایا ہے ساریاں کیڑیاں نو دے سوراخ اندر ایدی روڈ اندر آگ لا دیتی جائے آگ لا دیتی گی عقل تصور نہیں کر دی مگر رب دے پیغمبر اے معاملہ بن گیا آگ لگ گئی اے مخلوق سڑ گئی تے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل نو زمین تے بھیجے آؤ فرمایا میرے پیارے جبرائیل جی رب جلیل حکم ہوئے نا فرمایا میرے پیغمبر نو جا کے پیغام دینا اے میرے پیغمبر جی جیڑا کام تجھی کیتا ہے چنگا نہیں جے کیتا جیڑا کام تجھی کیتا ہے تواڈے کولو غلطی ہو گئی ہے نا تے اللہ پاک دے کولو معافیاں منگو نا تے گل سن لو جیڑی مخلوق نو تجھی جلایا ہے جیڑی مخلوق نو تجھی ساڑیا ہے اللہ آج اسی بھی یہ معاملہ کرنے ہیں جناب مگر جناب والا جان بوجھ کے نہیں کرنا ہاں جانے انجانے چھے پتہ نہیں کنیاں کیڑیاں ساڑے پیران دی اندر آکے مر جاندیاں نے این جناب پیڑی دی اندر فصل دیاں مڈاں نو جدو آگ لگائی جائے پتہ نہیں کنے کے کیڑے مکوڑے جناب حشرات الارض جیڑا ہے انہاں نو آگ لگ جاندی ہے مر جاندے نے نا فرمایا میرا پیغمبر گل سننا جنہاں نو تو جلایا ہے جنہاں نو تو راخ بنایا ہے میرا پیغمبر تو جاندہ نہیں اے جڑی مخلوق ہے اے اپنی زبان تو صبح شامی دوپہر راتی ہر وقت مخلوق پڑھ دیئے سبحان اللہ کی وبحمدہ سبحان اللہ کی وبحمدہ پتہ چلے آؤ حشرات الارض بھی میرے پیغمبر میرے اللہ دی پاکی بیان کر دینے میرے پیغمبر میرے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے یعنی کیڑے مکوڑے بھی کہہ دینے سبحان اللہ کی وبحمدہ سبحان اللہ کی وبحمدہ اے وظیفہ ایسا اے کلمہ ایسا اللہ پاک دی زمین تے اللہ پاک دے آسمان تھے اوپر نیچے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جڑی اپنی زبان تھوں اے جملہ نہ پڑھ دی گئے سبحان اللہ کی وبحمدہ اللہ دے پیغمبران دا اے وظیفہ آدم پڑھ دے نظروں دینے سبحان اللہ کی وبحمدہ نوح پڑھ دے نظروں دینے سبحان اللہ کی وبحمدہ موسیٰ تے زکریا عیسیٰ تے یونس پیغمبر ایک کلمہ پڑھ دے نظروں دینے ناؤ میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کئی ایک مقامات حکم دیتا فرمایا میرا پیغمبر پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ خوشی دا موقع ہوئے تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ غمی دا موقع ہوئے تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ تنگی دا موقع ہوئے تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ آسانی دا موقع ہوئے تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ دن دا اجالا ہوئے تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ رات دیاں طریقیاں کون تے پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبحمدہ
اللہ اللہ میرا پیغمبر اے وظیفہ کرنا تیرا کم ہے، پریشانیاں چو کڑ کے آسانیاں اندر تیری ذات نو تبدیل کرنا اس رب دا کم ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر کی پڑھیا کر، بولیے کی پڑھیا کر، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے جناب دلیل سنیے ذرا، اللہ پاک نے کس مقام تھے؟ ویسے تھی اللہ پاک نے بے شمار مقام تھے، اپنے پیغمبر نو فرمایا میرا پیغمبر پڑھیا کر سبحان اللہ کی وابی غمدگی، سبحان اللہ کی وابی غمدگی۔ آئیے دلیل سنیے، اللہ پاک دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرا پیغمبر گل سننا، جدوں جناب والا اللہ پاک دی طرفوں فتح مل جائے، اللہ پاک دی طرفوں کامیابیاں لب جان، اللہ پاک دی طرفوں غلبہ لب جائے، فرمایا میرا پیغمبر پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر جدوں جوک در جوک فوجاں اسلام دی اندر داخل ہون، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، جوک در جوک لوگ جوک در جوک فوجاں اسلام دے اندر داخل ہون، فرمایا میرا پیغمبر ادوں فسبح بحمد ربک واستغفر، میرا پیغمبر اللہ دی پاکی بھی بیان کرنی ہے، اللہ دی حمد بھی بیان کرنی ہے، انج کہہ لے اللہ پاک فرما دینے میرا پیغمبر پڑھنا ہے سبحان اللہ کی وبی حمدی، سبحان اللہ کی وبی حمدی انہو کان توابا۔ میرا پیغمبر اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ پاک معافیاں دین والا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ پتہ چلے آؤ اللہ پاک نے اس مقام تے اپنے پیغمبر نو بھی حکمن فرمایا میرا پیغمبر پڑھیا کر سبحان اللہ کی وبی غمدگی، انج نہیں کرنا۔ بندے تے جناب آج دا خطبہ سنے ہیں تے بندہ جناب کوئی پریشانی دی اندر ہے، کوئی تنگی دی اندر ہے تے بندہ جناب پڑھنا شروع کر دوے سبحان اللہ کی وبی حمدی، سبحان اللہ کی وبی غمدی، سبحان اللہ کی وبی غمدی، تے جدوں جناب والا تنگی مک گئی، پریشانی مک گئی، جدوں خوشیاں مل گئیاں تے میں کتے تے سبحان اللہ کی وبی غمدی ہی کتھے انج نہیں کر رہا۔ فرمایا سونیا شان لب گئی، مقام لب گیا، غلبہ لب گیا، عزت لب گئی، فوج لب گئی۔ فرمایا سونیا ہن فسبح بحمد ربک واستغفر، سونیا ہن انج کر رب دی تسبیح جتنی ہو سکتی ہے بیان کر، اللہ دی پاکی جتنی ہو سکتی ہے پڑھی جا، رب دنیا بھی بہتر کر دے گا، رب آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ ساڑھے چھے کمی ہے کہ کوئی نہ؟ میرے پیغمبر نو پھر اے شان لبیا، مقام لبیا تے ہر دن ہر رات میرے پیغمبر نے پھر سبحان اللہ وبی حمدی پڑھیا، راج راج کے پڑھیا، اور اللہ پاک نے پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى قرآن اندر فرمایا سونیا تو ساڑھی پاکی بیان کیتی ہے، ساڑھی حمد بیان کیتی ہے، تو صبح شام پڑھے ہے سبحان اللہ وبی حمدی، سونیا ہن تیرا ہر آن والا دن پہلے نالوں کی ہوئے گا، بہتر ہوئے گا۔ آزما لیجئے آج دا خطبہ دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرما لیجئے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی غم میں
سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تو شروع کر دے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى رب دا وعدہ ہے رب تیرا ہر آن والا دن پہلے نالوں بہتر کر دے گا میرے اور تجھان دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آیا ہے تینج کہہ لئے اللہ اللہ نام محمد سن کے لوگوں نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندیے دل دی دھڑکن بول بول صلی اللہ پئی کہندیے نام محمد سن کے لوگوں ٹھنڈ سینے وچ پیندیے دل دی دھڑکن بول بول صلی اللہ پئی کہندیے میرا آقا سب تو اعلیٰ شان سوایا ہے میرا آقا سب تو اعلیٰ سب تو شان سوایا ہے جس نے جان دی بازی لا کے ہر تھا حق پہنچایا ہے او چل دا جاوے فرشتے او چل دا جاوے فرشتے آواز فلک تک پیندیے دل دی دھڑکن دل دی دھڑکن بول بول صلی اللہ پئی کہندیے اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا اللہ اکبر اللہ آئیے جناب قرآن پاک تو بعد احادیث مصطفیٰ تے غور کرنا احادیث مصطفیٰ دے اندر اس کلمے دی اس وظیفے دی اللہ دے پیغمبر نے کتنی شان بیان فرمائی ہے کتنا مقام بیان فرمایا ہے صحیح مسلم دیاں دومیں حدیثاں پڑھنا چاہنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمانے نے اسی اللہ دے پاک پیغمبر انہ رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل اللہ دے پاک پیغمبر جی ای الکلام افضل اللہ دے پاک پیغمبر جی اسی تواڈے کولوں سوال کرنے آؤ تے دسو نا اللہ پاک دی نظر اندر سب تو افضل کلمہ کیڑا ہے سب تو جناب والا اللہ کلمہ کیڑا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے پیارے ابو ذر سبحان اللہ و بحمدہ دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری ایک راوی نے فرما دینے الا اخبرکا بی احب الکلام الاللہ اللہ دے پاک پیغمبر پہلی روایت اندر فرمایا سئیلا اسی سوال کیتا اس روایت اندر فرمایا الا اخبرکا اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آپ دے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ میں توانو خبر نہ دوا الا اخبرکا میرے صحابہ میں توانو خبر نہ دوا احب الکلام الاللہ اللہ پاک دی نظر اندر کیڑا کلمہ محبوب ہے اللہ پاک نو کیڑا کلمہ پسندیدہ ہے اللہ پاک کس کلمے نال محبت کر دینے کہ حضرت ابو ذر فرما دینے اسی اللہ دے پاک پیغمبر نو عرضاں کیتیاں سونے آ کیوں نہیں لازمی او کلمہ دسونا جیڑا کلمہ اللہ دی نظر اندر محبوب ہے جڑا کلمہ اللہ پاک نو پسند دے میرے پیغمبر فرما دینے سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ کی و بحمدہ۔ میرے صحابہ تسی سوال کیتا ہے، میں تانوں خبر دیندہ پیا ہے، مالک کائنات دی نظر اندر سبحان اللہ کی و بحمدہ ایک کلمہ بڑا ہی محبوب ہے، ایک کلمہ بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک اس کلمے نال بڑیاں محبتاں کردہ ہے، بڑا پیار کردہ ہے۔ آئیے جناب گن اگلی روایت غور کرنا، صحیح البخاری دی روایت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر بالکل آخر تے اے حدیث لے کے آئے نے، آخری الفاظ نے، آخری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث تے راوی نے ہر سال مدارس نے اندر اللہ دی رحمت نال جدوں صحیح البخاری دا اختتام ہوندا ہے، اس حدیث نے اختتام ہوندا ہے، کیڑے کلمات نے؟ فرمایا کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا ترجمہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دو کلمے انج دینے جڑے کلمے اللہ نو بڑی پسند نے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے انج دینے جڑے کلمے اللہ نو بڑے محبوب نے، اللہ نو بڑے پسندیدہ نے، اور وہ جڑے دومیں کلمے نے خفیفتان علی اللسان، فرمایا زبان تے بڑے ہی ہلکے نے، ثقیلتان فی المیزان، یعنی ترازو اندر انہاں دا وزن بڑا ہی زیادہ، کیڑے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انج کہلا ایک کلمے اللہ نو بڑے محبوب نے، بڑے پسند نے، زبان تے ہلکے نے، مگر ترازو اندر اتنے باری نے، دنیا دا کوئی بھی ذکر انہاں دوہاں کلمیاں دا مقابلہ کر سکدا۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے صحابہ کرام اے جڑے دومیں کلمے نے زبان تے بڑے ہلکے، ذرا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کنی کی دیر لگی ہے؟ ایک سیکنڈ اندر دومیں کلمے بندہ پڑھ لیندہ ہے۔ فرمایا ادھروں بندہ کلمے پڑھتا جاندہ ہے، ادھروں رب ایدے ترازو نو نیکیاں نال پڑھتا جاندہ ہے۔ اتنا عظیم عمل، اتنا عظیم وظیفہ، مگر ایدے تو اسی دور ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ آئیے جناب انہاں کلمیاں دی کتنی شان، کتنا مقام اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے۔ اے دو دن حدیثاں پڑھن لگا، تینے صحیح مسلم دیا نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، یعنی اللہ پاک دی نظر اندر ایک کلمے جڑے نے کتنے فضیلت والے، کتنے مقام والے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، فرمایا فی یوم میتا مرت، فرمایا جڑا بندہ جناب سبحان اللہ کی و بحمدہ فی یوم ایک دن اندر 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ پاک اے جناب والا سبحان اللہ کی و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ دے، فرمایا اللہ پاک اے دے گناہاں نو بھی معاف کر دیندا ہے، اے دیاں نیکیاں نو بھی معاف کر دیندا ہے، اے دے میزان نو ترازو نو نیکیاں نال بھر دیندا ہے۔ اگلی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے، فرمایا جڑا بندہ جناب 100 دفعہ صبح نو پڑھ دے سبحان اللہ کی و بحمدہ، 100 دفعہ شام نو پڑھ دے سبحان اللہ کی و بحمدہ، فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا جے کر کے جناب سنیا جے، فرمایا اللہ پاک
اس بندے دے گناہ انج کر کے سمندر دی جھگ دے برابر، فرمایا ماسال عذابات البحری، فرمایا سمندر دی جھگ دے برابر بھی یہ دے گناہ ہونگے۔ اللہ انہا کلمیاں دی وجہ تو، انہا وظیفیاں دی وجہ تو یہ دے گناہ بنو معاف کر دینگے۔ اور ایک روایت اندر فرمایا زمین دیاں تیوان تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک اگر اس بندے دے گناہ گونگے، اللہ سبحان اللہ کی وابی گمدگی 100 دفعہ صبح پڑھن دی وجہ تو، 100 دفعہ شامی پڑھن دی وجہ تو اللہ سارے دے سارے گناہوں معاف کر دے گا، یہ دے میدان نیکیاں نڑ پر دے گا، یہ دے ترازو نیکیاں نڑ پر دے گا۔ اور قیامت والے دن جڑا بندہ یہ دے تی عمل کردہ رہندہ ہے، سبحان اللہ کی وابی گمدگی، سبحان اللہ کی العظیم، ہدایت عمل کر دیاں موت آ گئی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن ایدے تو چنگا عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا، ایدے تو ودیا عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا، اے عمل اندر سب تو اگے ہوئے گا، ایدی شان سب تو زیادہ ہوئے گی، ایدہ مقام سب تو زیادہ ہوئے گا۔ تو یارو میں تواڈے کونوں سوال کرنا چاہنا، سبحان اللہ کی وابی گمدگی، سبحان اللہ کی العظیم، جڑا بندہ صبح 100 مرتبہ پڑھ دے، شامی 100 مرتبہ پڑھ دے، قیامت والے دن ایدے تو چنگا عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا، ایدے تو اگے کوئی نہیں ہوئے گا، اللہ دی رحمت دا مستحق بن جائے گا۔ جڑا قیامت والے دن اینا کلمیاں دی وجہ تو رب دی رحمت دا مستحق بنے گا۔ ایمانداری نال دسو دنیا تے رب دے تے رحمت کوئی نہیں کرے گا۔ قیامت والے دن اگر سب تو اگے ہو سکتا ہے، رب دی رحمت دا مستحق بن سکتا ہے، تے دنیا تے اگے نہیں ہو سکتا، دنیا تے رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ میرا تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ساڑی زبان تو ٹولے مائیے گاڑاں جکتاں جنیاں مرضی سن لو، مگر پوچھ کے ویکو بھائی آج صبح کنے پڑھے ہیں 100 دفعہ سبحان اللہ ہی وابی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم، چند ایک لوگ نکلنگے کہ جڑے کہنگے اسی پڑھے ہیں، پھر اسی آنے ہیں پریشانیاں نہیں مکدیاں، ٹینشنہ نہیں مکدیاں، بھائی ٹینشنہ کنج مکن، ٹینشن مکان واسطے جڑے رب نے وظیفے دیتے نے وہ تے اسی کر دے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اللہ اللہ رب دے پیغمبر دی حمد دی گالن دی پیتیں جے کہہ لیے، اے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، تے صبح و شامی ذکر دے ہو کے بر دیئے، اے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، صبح ہوتے شامی ہو کے ذکر دے بر دیئے، اے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، صبح ہوتے شامی ذکر دے ہو کے بر دیئے۔ اے الگ بات ہے حالیہ دنہ اندر کوئی سجدہ جناب لاہور جا کے گردہ ہے، کوئی پشور جا کے گردہ ہے، کوئی شیون تے کوئی پاک پتن جناب جا کے گردہ ہے۔ اینا دنہ دے اندر لاہور دے ایک مشہور دربار ہے، اللہ اللہ حضرت عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ یقیناً اللہ دے نیک بندے نے، مگر جناب پیچھون والے آنے دے مار 4.5 سجدے تے سجدہ، بڑی دوروں دوروں لوگ جا کے سجدہ کر دینے تے دو دی حضرات جناب خالص دودھ رب دی مخلوق نو پیان دے پینے۔ سارا کیسا انصاف ہے، سارا سال پانی آلا دودھ تے اس سال خالص دودھ، سارا سال پانی آلا دودھ تے سال دا ایک دن جدوں میلہ لگے جدوں عرس لگے ادو خالص دودھ۔ وجہ رب دا ڈر کوئی نہیں تے بابے دا ڈر بڑا زیادہ۔ ویر سونے ہو دودھ چے پانی بھی نہیں پونا تے پانی چے دودھ بھی پونا، تے رب تو علاوہ کسی اور نو سجدہ کرنا کوئی نہیں جے کرنا۔ اگر تیرے دل اندر رب دا ڈر آ گیا
اور پوری دنیا دا ڈر دل چو کٹ دے، رب تینو ناکام نہیں ہون دے گا۔ جے تیرے دل اندر رب دا ڈر نہ ہویا اور در بدر والے بزرگ دا ڈر ہویا تے اللہ تیری دنیا بھی ناکام بنا دے گا، آخرت بھی ناکام بنا دے گا۔ کدے تو ڈرنا ہے؟ سجدہ کنو کرنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اے ساری دنیا رب نو سجدہ کر دیئے، اے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، صبح ہوتے شامی ذکر دے ہو کے بر دیئے، صبح ہوتے شامی ذکر دے ہو کے بر دیئے، اے بلبل کوئل ہدگد مدگا سراؤس دا، اے بلبل کوئل ہدگد مدگا سراؤس دا، اے ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جگواؤس دا، ہے ڈالی ڈالی پتا پتا ہے جگواؤں صدا، اے بھلاؤں تے شبنم کیسا نظارہ اے بھلاؤں تے شبنم کیسا نظارہ اے دکھن پربت لیندہ چڑھدا سارا اس دا بزارہ اے ساری خلقت اے ساری خلقت رب نو سجدہ کر دیئے، صبح ہوتے شامی ذکر دے ہو کے بر دیئے۔ ویر سوڑیا تمہیں ذکر کریا کر، کیڑا ذکر کرنا ہے؟ گج کے بول سبحان اللہ کی وبی غمدی، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر اللہ۔ آئیے جناب گن گل اینڈ وال جاندی بھئینا، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جڑا بندہ جناب سبحان اللہ کی وابی غمدی ہی ایک دفعہ پڑھ دے، زیادہ دفعہ نہیں، ایک دفعہ پڑھ دے انعام اللہ اللہ۔ فرمایا جی کر کے زبان تو انہیں پڑھے ہے سبحان اللہ کی وبی غمدی، اللہ پاک غوری ست لگو نخلت فی الجنہ، فرمایا اللہ پاک جنت اندر ایک کھجور دا درخت لگا دے گا، او دا پھال اتنا دیا دا، او دا سایہ اتنا دیا دا، 100 سال تک عربی گوڑا دوڑ دا روے، او دا سایہ کوئی نہیں جے مکھنا، او دا پھال کوئی نہیں جے مکھنا، او دا زیکہ کوئی نہیں جے مکھنا۔ اندازہ لگائیے جدوں دا خطبے دا آغاز کوئی ہے نا ہون تک اسی اللہ دی رحمت نال کوئی 20 مرتبہ تے پڑھ لے سبحان اللہ کی وابی غمدی کی۔ میرا عقیدہ میرا ایمان خطبہ جمعہ ختم گون تو پہلا پہلا اللہ پاک نے جنت اندر غوری ست لگو فی الجنہ، اللہ پاک نے اس حدیث دا مصداق بنا کے جنت اندر ساڑھے واسطے کھجور دے بوٹے لگوا دینے نے۔ آئیے جناب والا اگلی گل سننا ذرا، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا بندے نو چاہید ہے جے کر کے جہاد کرے، بندے نو چاہید ہے قیام اللیل کرے، بندے نو چاہید ہے سخاوت کرے، یعنی تینہ چیزاں دی توفیق تو استطاعت ہے، بندے نو چاہید ہے تننے عمل کرنے، کیونکہ تنہ دیاں نیکیاں بڑیاں زیادہ، تنہ دی شان بڑی زیادہ، وقت اجازت نہیں دیندہ پیا وگرنہ انہاں تنہ دی بھی تھوڑی تھوڑی تشریح کر دے، مگر آپ نے فرمایا جہاد کرنا، قیام اللیل کرنا، سخاوت کرنا، رب توفیق دیتے لازمی کرنا چاہید ہے۔ ہاں اگر کسے جناب والا ہے کر کے جناب بندہ کوئی جناب کمی پیشی دے نظر اتنے عمل نہیں کر سکتا، فرمایا انہوں چاہید ہے پڑھیا کرے سبحان اللہ کی وبی غمدی، سبحان اللہ کی وبی غمدی، سبحان اللہ کی وبی غمدی۔ فرمایا بندہ راج راج کے صبح شامی ذکر کردہ روے، دو کام ہونگے، یا تو اللہ پاک اس بندے نو جہاد دی توفیق دے دے گا، یا تو اللہ پاک اس بندے نو مال اتنا دے دے گا، سخاوت کرنی شروع کر دے گا، یا اللہ پاک اس بندے نو قیام اللیل دی
توفیق عطا فرما دے گا۔ اگر توفیق یعنی جہاد تے سخاوت قیام اللیل نہیں کر سکے گا تے پھر اللہ پاک دوسرا کام میں کرے گا۔ سبحان اللہ کی و بحمدہ دی وجہ تو اللہ پاک کے دے عمال نامے اندر ذکر ایک کردہ پیا ہے، وظیفہ ایک کردہ پیا ہے، 2 کلمے ہولے کولے ہلکے ہلکے پڑھدہ پیا ہے۔ اے دے نامہ عمال اندر جدو مر جائے گا فوت ہو جائے گا، اللہ پاک انہوں مجاہد بنا کے اٹھائے گا، اللہ پاک انہوں سخی بنا کے اٹھائے گا، اللہ پاک انہوں جناب والا تہجد گزاران دی لسٹ اندر بنا کے اٹھائے گا۔ پھر پڑھیا کر سبحان اللہ کی و بحمدہ، ویر سونیا دکانے بہنے تے ذکر کریا کر، دکانوں اٹھنے تے ذکر کریا کر، ڈرائیوری کرنے تے ذکر کریا کر، زمین سے کاشتکاری کرنے ہے ذکر کریا کر، آندیاں جاندیاں اٹھدیاں بیٹھدیاں سوندیاں جاگدیاں، اے وظیفہ کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دی رحمت نال اگر اے وظیفہ تو کریں گا معمول تو بنا لیں گا، اللہ پاک انج کر کے جناب تنگیاں مکا دے گا، پریشانیاں مکا دے گا، اللہ ٹینشنہ مکا دے گا، ڈاکٹرہ دیاں دعائیاں تو جان چھڑا دے گا، حکیمہ دیاں پڑیاں تو جان چھڑا دے گا، بابیاں دے تویزاں تو جان چھڑا دے گا، در بدر رولن تو اللہ جان چھڑا دے گا۔ اگر کسی نے اولاد چاہی دیئے آزما لوے سبحان اللہ کی و بحمدہ، راج کے کثرت نال پڑھنا تیرا کام ہے، اللہ اولاد دے دے گا۔ اگر کسی نے بیٹا چاہی دے سبحان اللہ کی و بحمدہ پڑھیا کرے، اگر کسی نے بیٹی چاہی دیئے راج کے پڑھیا کرے سبحان اللہ کی و بحمدہ۔ اگر کسی نو گھر اندر سکون چاہیے راحت چاہیے لڑائیاں جھگڑے مکانا چاہتا ہے پڑھیا کرے سبحان اللہ کی و بحمدہ۔ اگر کسی دے دل نو اطمینان چاہیے پڑھیا کرے سبحان اللہ کی و بحمدہ۔ اگر کسی نو کاروبار اندر ترقیاں چاہیے نے کاروبار چلتا نہیں حضرت جی کی کران جیڑا بھی کام شروع کرنا اگے جان دی بجائے پیچھے آنا، کوئی عمل تینج دا دسونا، کوئی وظیفہ تینج دا دسونا، آویر سونے میں وظیفہ دا سے چلا پلے نال بن لے۔ اگر جانا ہے کہ تیرے کاروبار نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں دے دوے پھر براب گاج کے بولنا مل کے پڑھنا سبحان اللہ کی و بحمدہ۔ اپنے کوڑوں کوئی گل نہیں جے کی تھی اور اللہ دی رحمت نال اپنے کوڑوں گل کرن دا آدھی بھی نہیں آتنوے دی دلیل دینا چاہنا۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ دی اندر روایت بیان کر دینے فرما دینے کائنات دے لوگو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے اینج کر کے حضرت نوح پیغمبر دی آخری وصیت جڑی اپنی اولاد نو اینج آخری ٹائم آیا ہے اپنے بچیاں نو اکٹھا کر لیا ہے فرمایا میرے بچیوں قریب آ جاؤ نا جی ابا جان قریب آگے فرمایا گل سنو پترو سبحان اللہ کی و بحمدہ پڑھیا کرو نا ابا جی یہ دا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا میرے بچیوں سبحان اللہ کی و بحمدہ پڑھنا تواڈا کام میں اے دے ذریعے اللہ پاک ہر مخلوق نو روزیاں دیندہ ہے ہر مخلوق دیاں تنگیاں مکاندہ ہے ہر مخلوق دیاں پریشانیاں مکاندہ ہے ہر مخلوق دیاں ٹینشنہ مکاندہ ہے اگر کوئی میری ماں بہن پریشان تے دکھیا کر کے بیٹھئے پیغام محبت دینا چاہنا ہے فرمایا میرے بچوں سبحان اللہ کی و بحمدہ پڑھنا تواڈا کام میں دنیا تے غربتہ مکا کے رزق دینا اس مالک دی ذمہ داری ہے اس خالق دی ذمہ داری ہے اے تے دنیا دا فائدہ ہے آخرت دا فائدہ کی ہوئے گا ابا جان فرمایا میرے بچوں اللہ پاک اس وظیفے دی برکت دی وجہ تو زندگی اسلام والی موت ایمان والی دے دے گا اور دنیا تو تسی اس حالت اندر جاؤ گے کہ اللہ پاک تو اڈے تے راضی ہوئے گا جنت دا توانو وارث بڑھا دے گا پھر پڑھیا کر سبحان اللہ کی و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم ادا وقت کیڑا ہے آئیے قرآن پاک اندرو پڑھن دی تعداد جڑی ہے نا 100 دفعہ صبح پڑھ لے 100 دفعہ شام پڑھ لے تے پڑھنا کی دو ہے اللہ پاک دا قرآن فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فرمایا میرا پیغمبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہنج کر کے طلوع شمس تو پہلا یعنی سورج طلوع ہون تو پہلا 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور غروب آفتاب تو پہلا 100 مرتبہ جیڑا بندہ ہے پڑھے گا اللہ رزق بھی دے گا او دے تے راضی ہو کے جنت بھی عطا کر دے گا کنی دفعہ پڑھنا ہے بولو 100 مرتبہ صبح پڑھ لے 100 مرتبہ شامی پڑھ لے گن کے پڑھ تعداد یاد رکھ کے پڑھ اللہ رزق بھی دے گا ٹینشنہ مقا کے دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین 2-4 دعاواں بھی کر لو سب آپ نے دعا رکھا قبولیت کا وقت ہے سب تو پہلا بھی بھائی جان اپنی اس فوج واسطے